ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو خبر دیں کہ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں 35ویں نیشنل گیمز کی افتتاحی تقریب ہوئی۔ نیشنل گیمز میں چاروں صوبوں کی ٹیموں کا تقریب میں شاندار مارچ پاسٹ، 11,000 سے زائد کھلاڑی شریک ہوئے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری تقریب کے مہمان خصوصی رہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ تقریب میں شریک ہوئے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ 18 سال بعد نیشنل گیمز ہونا فخر کی بات ہے۔ نوجوان ہمارا مستقبل ہیں، کھیلوں میں بھرپور حصہ لیں، امید ہے کہ ایتھلیٹ عالمی سطح پر میڈل جیت کر لائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ نوجوان کھیلوں میں ملک کا نام روشن کر رہے ہیں۔ نیشنل گیمز ملک کی اتحاد اور بین الاصوبائی ہم آہنگی کا عکاس ہیں۔ نوجوان صبر و تحمل اور برداشت کے ساتھ شاندار کھیل پیش کریں۔ گوجرانوالہ میں ماس ٹرانزٹ سسٹم کے تاریخی منصوبے پر وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کاوشوں کو سراہا۔ کہا یہ منصوبہ گوجرانوالہ کے عوام کے لیے سفری سہولتوں کا نیا دور لے کر آئے گا۔ پنجاب تیزی سے بڑھتا ہوا صنعتی اور تجارتی شہر ہے، جہاں آج ایک اور سنگ میل عبور کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے گوجرانوالہ کے عوام کو تاریخ کا اہم ترین ترقیاتی منصوبہ دیا ہے۔ وزیر اعظم کے مطابق ماس ٹرانزٹ سسٹم کا آغاز شہر کی تقدیر بدل دے گا۔ شہریوں کو جدید، سستی اور معیاری سفری سہولتیں میسر آئیں گی۔ شہباز شریف نے مریم نواز کی کاوشوں کو قابل تحسین قرار دیتے ہوئے کہا یہ منصوبہ مسلم لیگ نون کے ترقیاتی ویژن کا تسلسل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ نواز شریف کے میراث اور ترقی کا ویژن آج بھی پنجاب میں جاری ہے۔ لاہور میں گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز نے دعویٰ کیا کہ صوبے میں شروع کیے جانے والے تمام بڑے منصوبے نواز شریف اور شہباز شریف کے ویژن کا تسلسل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گوجرانوالہ میٹرو سمیت دیگر ترقیاتی منصوبے اسی ویژن کی عکاسی کرتے ہیں، جبکہ آئندہ چند دنوں میں فیصل آباد میٹرو منصوبے کا آغاز بھی کیا جائے گا۔ مریم نواز کے مطابق پنجاب میں انفراسٹرکچر، ہیلتھ، ایجوکیشن اور ڈیولپمنٹ کے منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے۔ معیشت کے حوالے سے مریم نواز نے کہا کہ پاکستان ڈیفالٹ کے خطرے سے نکل کر معاشی استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے اور مہنگائی میں کمی سمیت متعدد شعبوں میں بہتری سامنے آئی ہے۔ اپوزیشن پر تنقید کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ ڈیفالٹ کی خواہش رکھنے والوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اب آپ کو بتائیں گے وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی عمران خان بھارت سے جنگ کے دوران بھی غلط زبان استعمال کرتے ہیں، ان کی شناخت پاکستان دشمن کی ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف کا کہنا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر نے محتاط زبان استعمال کی، اس قسم کے رویے اختیار کریں گے تو اسی طرح کی زبان استعمال کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا عمران خان کی بہن غیر سیاسی ہیں۔ انہوں نے بھارتی میڈیا سے جو بات کی کیا وہ کوئی پاکستانی کر سکتا ہے؟ کیا اس مٹی کے ساتھ ان کا رشتہ یہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھارت کے خلاف جنگ کے دوران ہمارے دوست، ہمارے بھائی ہمارے ساتھ کھڑے رہے، لیکن ایک سیاسی پارٹی نے وہ کردار ادا نہیں کیا۔ بانی پی ٹی آئی ہر چیز پر بولتے ہیں، اس وقت چپ نہیں بولے، وہ اس وقت بھی غلط زبان استعمال کرتے رہے۔ ان کی شناخت پاکستان دشمن کی ہے۔ خبر یہ ہے کہ 9 مئی فسادات کے سلسلے میں بانی پی ٹی آئی سمیت متعدد رہنماؤں کے خلاف وفاقی حکومت نے اہم اقدامات اٹھاتے ہوئے بیرون ملک جانے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق مختلف سیاسی رہنماؤں کے نام ای سی ایل میں شامل کرنے کی باضابطہ منظوری دے دی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جن اہم شخصیات کے نام ای سی ایل میں شامل کیے گئے ان میں بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی، عمر ایوب، فواد چودھری، شبلی فراز شامل ہیں۔ اسی فہرست میں علی امین گنڈا پور، شہریار آفریدی اور عثمان ڈار کے نام بھی شامل کیے گئے۔ شہری مزاری، زرتاج گل، مسرت جمشید چیمہ اور کمل شوذب کو بھی ای سی ایل فہرست میں شامل کر لیا گیا ہے۔ شیخ رشید، شیخ راشد، طاہر صادق، راجہ بشارت، واسق قیوم عباسی سمیت دیگر شخصیات پر بھی بیرون ملک سفر کی پابندی عائد کر دی گئی ہے، جبکہ محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے تیار کردہ مکمل فہرست اور سفارشات وفاقی حکومت کو ارسال کی جا چکی ہیں، جن پر کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے سیاسی معاملات پر بھی کھل کر بات کی۔ کہا پی ٹی آئی کی قیادت بھارتی میڈیا کو انٹرویوز دے کر ملک کو متنازع بنا رہی ہے اور بیرون ملک سے سوشل میڈیا ٹرولنگ کے ذریعے اداروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے سینئر صحافی کا مزید کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کبھی جنرل باجوہ کو تاحیات توسیع دینے کی بات کرتے تھے اور آج انہی اداروں کے خلاف بیانیاں دے رہے ہیں۔ ماضی میں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا آج تک پاکستان کی ہسٹری میں کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوا۔ پیپلز پارٹی نے کبھی بھی اداروں کا بات نہیں کی، نہ اداروں کا سربراہ کنٹروورشل کیا، نہ کبھی اداروں کا بھی بات کی۔
प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने उस वक्त जो पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट नारा था। वो उन हालात में जब सड़कों पे आग लगी हुई थी, लोग सरापा एहतजाज थे, उस वक्त पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाना का मकसद क्या था कि पाकिस्तान से मोहब्बत की निशानी। ये होनी चाहिए आपकी मेंटलिटी। ये नहीं कि आप 2.5 साल आप जेल में हो और 2.5 साल जेल में रहने के बाद आप अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। मीडिया इस पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बिल्कुल सही थी कि वो शख्स जो कि इदारों को नुकसान पहुंचाए, वो शख्स जो इदारों के सरबराहों के खिलाफ प्रोपेगेंडास करे और उसके खिलाफ घिनौनी साजिशें करे, उसके लिए इंटरनेशनली फंडिंग होती रहे। ये सारे अकाउंट जो बाहर चल रहे हैं, यहाँ का बात क्यों नहीं करे वो लोग? क्योंकि उनके अपने इक़्तिदार के दौर में वो वही जुमले बोल रहे होते थे जिसके आज मुनाफी करते हैं। वो कहते थे कि हमारे बहुत से ताल्लुकात हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, हर चीज में बैठकर जो है उस वक्त उनकी तारीफ कर होते थे। लेकिन जब एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया और देखा कि जब मेरी हुकूमत सीट जारी है, तो फिर पूरे चौकों का रुख उन्होंने पूरी इदारों के खिलाफ करना शुरू कर दिए। तो ये सिर्फ मुनाफिकत है। दीगर खबरों को बुलेटिन में शामिल करें और आपको अपडेट करें कि सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने मुस्तकिल चीफ जस्टिस का हल्फ उठा लिया है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने गवर्नर हाउस में मुनक्किदा सादा मगर पुरवकार तकरीब में उनसे हल्फ लिया। तकरीब बाकायदा तौर पर गवर्नर हाउस कराची में मुनक्किद की गई। नए चीफ जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने अपने ओहदे का हल्फ लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी शरीक थे। इस मौके पर सिंध हाई कोर्ट के सीनियर जजेस, बार के ओहदेदारान और अहम कानूनी शख्सियात की बड़ी तादाद मौजूद थी। तकरीब में सूबाई वज़रा शर्जील इनाम मेमन, ज़ियाउल हसन लंचार और नासिर हुसैन शाह ने शिरकत की, जबकि सियासी और शहरी क़यादत में MQM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब समेत एडवोकेट जनरल सिंध जवाद डेरो और साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान समेत दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने भी शिरकत की। दूसरी जानिब लकी मरवत और टांक में कामयाब ऑपरेशन पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि शहदा और गाजियों की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। अल्लाह के फजल से कौम और फोर्सेस का आज़म इस फितने के खात्मे तक बरकरार रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ इस जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़्म है। मजीद आपको बताएंगे, खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों के खिलाफ 2 कामयाब ऑपरेशन काबिल सताइश करार। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने 9 खारजियों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशावराना महारत को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाइयां करके खवारजियों को हलाक किया। खवारजियों के नापाक अजाइम को खाक में मिलाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। फितना अल खवारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस बड़ी कामयाबियां समेट रही है। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पुरअज़्म है। उधर बलोचिस्तान के इलाके सुई में कलदम तंजीम के कमांडर समेत 100 से ज़ायद अफराद ने हथियार डाल दिए। हुकाम के मुताबिक बलोचिस्तान में मुसल्लह अफराद ने हथियार फेंककर पाकिस्तान का झंडा थाम लिया। रियासत पाकिस्तान से वफादारी का हल्फ उठाया। कमांडर वडेरा नूर अली चाकरानी और उनके साथियों ने असलहा मीर आफ्ताब अहमद बुगटी के हवाले किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की जानिब से कमांडर और तमाम रहनुमाओं को कौमी धारे में शामिल होने पर मुबारकबाद दी और कहा कि सुई डेरा बुगटी में वडेरा नूर अली चाकरानी और 100 से ज़ायद साथियों का कौमी धारे में शमूलियत का फैसला काबिल तहसीन है। उन्होंने मजीद कहा कि हथियार डालने वालों में पाकिस्तान का परचम उठाकर अमन के सफ़र का आगाज़ किया है। ये वाज़ेह पैगाम है कि रियासत ने बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की गढ़ी खुदा बख्श आमद शहीद भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो के मज़ारों पर हाज़िरी दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा, शहीद भुट्टो ने कौम के लिए 1000 साल तक जिद्दोजहद करने का जो अहद किया था, हम आज इसी आज़म की तजदीद के लिए यहाँ मौजूद हैं। आज़ाद कश्मीर में मौजूदा हुकूमत का सेहरा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर की क़यादत को जाता है। फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा, हम LOC पर रहने वाले लोग हैं, दुश्मन के सामने हमेशा सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े रहेंगे और अपनी धरती की हिफाजत हमारा पहला फर्ज है। उनका कहना था कि 2026 के इंतखाबात पीपल्स पार्टी के होंगे।
دیگر خبروں کو بلیٹن میں شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ صدر آصف علی زرداری نے فن لینڈ کے 108ویں یوم آزادی پر مبارکباد کا پیغام دیتے ہوئے فن لینڈ کے عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان فن لینڈ کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ پاکستان اور فن لینڈ جمہوری قدروں اور تکثیرت میں اہم خیال ہیں۔ فن لینڈ تعلیم، جدت اور تحقیق میں نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فن لینڈ کی مسلسل 8 برس گلوبل ہیپینس انڈیکس میں پہلی پوزیشن اس کے عوام کی تخلیقی صلاحیت اور ثابت قدمی کا اظہار ہے۔ فن لینڈ کے ساتھ اشتراکی عمل مزید بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ دونوں ممالک عالمی امور پر قریبی ہم آہنگی رکھتے ہیں۔ صدر زرداری نے کہا کہ تجارت، تعلیم اور گرین ٹرانزیشن میں تعاون کی وسیع امکانات ہیں۔ ڈیجیٹلائزیشن، مائننگ اور ٹیلی کام میں مشترکہ کام کی بڑی گنجائش ہے۔ پاکستان فن لینڈ کے ساتھ سیاسی اور تجارتی روابط بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ شامل کریں گے مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور ریاض الجنہ میں نوافل کی ادائیگی کے لیے نئے اوقات کار مقرر کر دیے گئے۔ ادارہ امور حرمین شریفین کے مطابق نئے اوقات کار کے تحت کا زیارت مردوں کے لیے وقت شب 2 بجے سے نماز فجر تک اور دن میں وقت 11 بجے سے عشاء تک ہوگا۔ ادارہ امور حرمین شریفین کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ خواتین کے لیے زیارت کا وقت فجر کے بعد سے دن کے 11 بجے اور عشاء کے بعد سے رات 2 بجے تک ہوگا۔ ادارہ امور حرمین شریفین کے مطابق مرد زائرین نماز جمعہ کے بعد سے عشاء تک زیارت کر سکیں گے، جبکہ خواتین جمعہ کو نماز فجر کے بعد سے صبح 9 بجے تک زیارت کر سکیں گی۔ پاکستان سمیت 8 مسلم ممالک کے وزراء خارجہ نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ فلسطینی عوام کی اپنی سرزمین ہے سے بے دخلی کی کوششیں مسترد کرتے ہیں۔ پاکستان، مصر، اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، ترکی، سعودی عرب اور قطر کی وزراء خارجہ نے اپنے مشترکہ بیان میں اسرائیلی پالیسیوں اور فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس اقدام کا مقصد غزہ کی پٹی کے رہائشیوں کو جمہوریہ مصر منتقل کرنا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ صدر ٹرمپ کی مجوزہ امن منصوبے پر مکمل عمل کیا جائے۔ فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کی ہر کوشش کی سخت مخالفت کرتے ہیں۔ فلسطینیوں کو اپنی سرزمین چھوڑنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ رفح کراسنگ دونوں طرف سے کھلی رکھنے پر زور دیتے ہیں۔ تو دوسری جانب لاہور میں پنجاب یونیورسٹی کی دھواں چھوڑنے والی 2 بسیں بند کر دی گئی۔ محکمہ ماحولیات کی کارروائی لاہور ہائی کورٹ کے احکامات پر کی گئی۔ ترجمان پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ دونوں بسیں دھواں چھوڑ رہی تھیں، فٹنس سرٹیفکیٹ بھی موجود نہیں تھا۔ محکمہ ماحولیات کے مطابق ماحولیات ایکٹ کے تحت بسوں کے خلاف قانونی کارروائی شروع، آلودگی پھیلانے والی گاڑیوں کے خلاف سخت ایکشن جاری، فٹنس سرٹیفکیٹ نہ رکھنے والی گاڑیوں کو کسی صورت نہیں چلنے دیا جائے گا۔ کراچی کے ابراہیم کے بعد لودھراں کا 7 سالہ ریحان بھی کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق ریاض آباد کالونی کا 7 سالہ ریحان والد کے ساتھ ناشتہ لینے سعید چوک آیا تھا۔ سیوریج لائن میں 8 سے 10 فٹ گندا پانی بھی چل رہا تھا۔ والد کے ساتھ چلتے ہوئے کھلے مین ہول میں جا گرا۔ ریسکیو ٹیم نے بچے کو نکال کر اسپتال منتقل کیا لیکن جاں بحق نہ ہو سکا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کمسن بچے کے کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہونے پر شدید غم و غصے کا اظہار، ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر لبنہ نذیر کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا۔ عدالتی خبروں کا آغاز کریں گے۔ آپ کو بتائیں گے اسلام آباد میں جج کے بیٹے کی گاڑی کی ٹکر سے 2 لڑکیوں کی ہلاکت کے کیس میں متاثرہ فیملی نے ملزم کو معاف کر دیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں جج کے بیٹے کی گاڑی کی ٹکر سے 2 بچیوں کی ہلاکت کے کیس کی سماعت میں بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ جج کے بیٹے اور متاثرہ فیملی کے درمیان صلح ہو گئی۔ متاثرہ فیملیز نے جج کے بیٹے ابوذر کو معاف کر دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ شائستہ کنڈی کی عدالت میں متاثرہ فیملی نے بیان دیا۔ عدالت نے ملزم ابوذر کی ضمانت منظور کر کے اسے رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ چند روز قبل اسلام آباد کی اہم شاہراہ پر تیز رفتار ڈرائیور نے اسکوٹی پر سوار 2 خواتین کو ٹکر ماری تھی، جس کے نتیجے میں ایک لڑکی موقع پر جاں بحق جبکہ دوسری اسپتال منتقلی کے بعد دم توڑ گئی تھی۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN۔